الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں پر انعام کیا کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیجا۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و رحلت بھی ہوئی۔ یعنی یہ مہینہ مسلمانوں کے نزدیک بڑا ہی عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس شخصیت کی ولادت ہوئی جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ہم جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سیرت کی کتابوں کو جب بندہ کھولتا ہے، سیرت کی کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے اسلاف و انساب کو پیدا کر کے مجھے پیدا کیا۔ ایک آدمی جب اس حدیث مبارکہ کو سنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اسلاف و انساب سارے پاک تھے، تو اسے بتایا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر ساری امت کے والد حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا بھی یہ سلسلہ تھا اللہ نے سب کو پاک کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ سے لے کر ساری امت کی ماں حضرت حوا تک جتنا یہ سلسلہ تھا اللہ نے سب کو پاک کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب ایک مسلمان جب یہ ربیع الاول کا مہینہ پاتا ہے تو بار بار نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی علیہ السلام کے والد
حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی مجھے کہتی ہے میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ انعام حضرت آمنہ کو دینا چاہتے تھے۔ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں جب میری شادی ہو گئی تو پھر ایسا ہوا کہ میں صبح اٹھتی، بکریوں کو لے کر ایک چراگاہ میں جاتی، بکریاں میرے سامنے ہوتی، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، میں دن بھر بکریوں کو ایک چراگاہ میں چراتی۔ یا تو بکریاں راستے میں صحیح نہیں جاتی تھیں یا بکریاں چراگاہ میں صحیح نہیں چلتی تھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا میں بکریوں کو چرانے کے لیے نکلی، میں بکریوں کو مارتی رہی ہے لیکن وہ نہیں چلی۔ فرماتی ہیں میں آگے ہو گئی، بکریاں میرے پیچھے چل پڑی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب میں سوچ رہی تھی کل تک جو بکریاں نہیں چلتی تھیں آج کیسے میرے پیچھے چل پڑی۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں چراگاہ میں پہنچی تو دھوپ کا وقت ہوا۔ اب جب بھی دھوپ کا وقت ہوتا، عرب کی سرزمین گرم، عرب کا موسم بھی گرم ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی دھوپ سخت ہوتی، بادل کا ایک ٹکڑا آتا اور میرے اوپر آ کر چھاؤں کر لیتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں جب بھی گھر سے نکلتی، اب میں گلی سے گزرتی، گلی میں پڑے ہوئے پتھر سے آواز آتی، میں دیوار کے پاس سے گزرتی، دیوار سے آواز آتی۔ فرماتی ہیں میں درخت کے پاس سے گزرتی، درخت سے آواز آتی، میں پہاڑ کے پاس سے گزرتی تو پہاڑ سے آواز آتی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور میں نے یہ مسئلہ پیش کیا تو وہ عالم فرمانے لگے یہ ساری چیزیں تجھے سلام پیش کرتی ہیں۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ سارا اس کا کمال ہے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کی رات ہے۔ فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ وہ رات تھی، میرے پاس ایک دائی تھی، نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں دل میں سوچنے لگی کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا چند گھڑیاں ہوئی ہیں، چند منٹ ہوئے ہیں، میں اس کو دیکھوں۔ حضرت آمنہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں میں جب اس بچے کو دیکھنے کے لیے بیٹھی جو چند گھڑیوں کا مہمان تھا، میں دیکھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام اس وقت سجدے میں پڑی ہیں۔ تو میں سوچنے لگی کہ جو آیا دنیا میں اور آ کر سجدہ شروع کر دیا، یہ ساری امت کی رہنمائی کرے گی کہ وہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکائیں۔ نبی علیہ السلام کی دائی حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کو غسل دیا۔ اب جیسے ہی میں نے غسل دیا، حضرت آمنہ فرمانے لگی ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو ام ایمن فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کو اٹھایا، جو آدمی نبی علیہ السلام کو دیکھتا اس کی زبان پر یہ بات جاری ہو جاتی کہ ایسا بچہ اتنا خوبصورت آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ پھر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو جب فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ایسا خوبصورت بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب ساری مخلوقات نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آج تک ایسا خوبصورت بچہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آج جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا
تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرے، عملی طور پر ظاہر کرے، عبادت کی طور پر ظاہر کرے۔ فرماتے ہیں جب عرب کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا، سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے، کوئی دائی آتی تو بچے کو لے جاتی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، 300 دائیاں آئیں، دائی دروازے پر دستک دیتی، جب بتایا جاتا یہ بچہ یتیم ہے، وہ دائی واپس چلی جاتی۔ اب یوں آتا ہے کتابوں میں، ایک دائی حضرت علیمہ آئی جس کی اونٹنی بھی سب سے کمزور ہے، جو مال کے لحاظ سے بھی غریب ہے، جس کے گھر میں بکریاں ہیں لیکن دودھ نہیں دیتی۔ اب جیسا ہی اس نے نبی علیہ السلام کو لیا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی، تو اس کی اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ سب اونٹنیوں سے آگے بڑھ گئی۔ اب مورخین لکھتے ہیں، سیرت کی کتابیں لکھنے والے لکھتے ہیں، حضرت آمنہ سے سوال کیا گیا کہ آج کیا وہی سواری ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت حلیمہ فرمان لگی ہاں سواری تو وہی ہے، سوار تبدیل ہو گیا۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نبی علیہ السلام کو اٹھا کر گھر میں لے گئی، مریل سی ہماری ایک بکری ہے، میرا حامد بکری کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ اب ایک مسلمان جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، ایک مسلمان جب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ظاہر کرتا ہے، اب جیسا ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسے دو باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام کی، اور یہی مہینہ نبی علیہ السلام کی وفات کا مہینہ ہے۔ اب ایک آدمی اس مہینے کو پاتا ہے تو اسے ایک تعلیم دی جاتی ہے، اس مہینے میں وہ شخصیت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے آج تو دنیا میں مسلمان ہے، جس کی وجہ سے تو اپنی قبر کے اندر روشنی چاہتا ہے، جس کی سفارش کے بلبوتے پر تو کل جنت جاتا ہے۔ لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے دو مقام پر۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کا تذکرہ مساجد میں کرتے ہیں، درود کی کثرت کرتے ہیں، کچھ لوگ نبی علیہ السلام کا تذکرہ بازار میں کرتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو نبی علیہ السلام کی مجلس میں لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، اخبث البلاد الی اللہ اسواقها احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے ناپسند جگہ وہ بازار ہیں، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے محبوب جگہ وہ مسجد ہیں۔ آج جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، ایک آدمی اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اسے حدیث مبارکہ اس طرف لانا چاہتی ہے، آپ نبی علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کریں، 1000 بار کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اپنی محبت کا اظہار آپ درود کی کثرت کے ساتھ کریں، لیکن یہ ساری باتیں جب اب کرتے ہیں یہ آپ کی عبادت تو بن گئی، اصل مسئلہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام جیسا بنانا ہے۔ تیرا لباس جب یہ ربیع الاول آئے تو ایسا ہو جیسا نبی علیہ السلام کا لباس تھا، تیرا چہرہ ایسا ہو جیسا نبی علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ آج ایک آدمی جھوٹے عشق کے دعوے تو کرتا ہے، جھوٹا یہ تو کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کا عاشق ہوں، لیکن جب بندہ اس کا چہرہ دیکھتا ہے نہ اس کے چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے کہ ہم کہیں یہ عاشق رسول ہے،
نہ اس کا کردار نبی علیہ السلام کے کردار کے ساتھ ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا کردار جب صحابہ نے اپنایا تو یوں آتا ہے اس کتابوں کے اندر، دو صحابی ایک بازار میں گئے، دکان ڈالی، تجارت شروع کی۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یافتہ تھی، پورا بازار ان کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم ایک طرف عشق کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ہمیں نماز کا غم نہیں جو فرض ہے۔ اب نماز کے لیے ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے تو کھڑا ہے تب بھی نماز پڑھ، اگر معذور ہے بیٹھ کر نماز پڑھ، اگر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھ۔ لیکن ایک آدمی عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اسے پورا سال نماز یاد نہیں ہوتی، پورا سال نبی علیہ السلام کا عشق یاد نہیں ہوتا۔ جب ربیع الاول آتا ہے اب جھوٹا عشق کا دعویٰ، گلیوں میں دوڑتا ہے کہتا ہے میں عاشق ہوں، بازاروں میں دوڑتا ہے کہتا ہے میں عاشق ہوں، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے کہتا ہے میں عاشق ہوں۔ اب ایک مسلمان دیکھے کیا وہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن کتنا درود پڑھتا ہے، کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کا ایک عمد کر لیا کہ اب وہ داڑھی رکھ کر اپنے چہرے کو نبی علیہ السلام کا چہرے جیسے بناؤں گا۔ لیکن آج مسلمان نیک دکھنے کی کوشش کرتا ہے، نیک بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک مسلمان دکھنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آیا ہمیں بتایا گیا یہی وہ مہینہ ہے، اب اس مہینے میں اپنے عشق کو ظاہر کرو، 1000 بار دن میں نبی علیہ السلام پر درود پڑھو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں درود پڑھتا ہے، فرشتے وہ درود میرے پاس لاتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں فلاں دور جگہ پر مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے، آپ پر درود کا یہ نذرانہ پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جیسے ہی درود کا نذرانہ لیتا ہوں، جب میرے اوپر کوئی درود پڑتا ہے تو میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان یہ کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک بندہ میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، میں اس کا درود و سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جب ہم ان حدیثوں کو لیتے ہیں، جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ہی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے ہی آج یہ مہینہ شروع ہوا ہم معمول بنائیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم چہرے پر سنت رسول رکھیں گے، لیکن ڈیزائنی نہیں، ایک مٹھی کے برابر ہمارے چہرے پر داڑھی ہوگی۔ ہم دن کے کسی بھی حصے میں نبی علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بھیجیں گے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پر، نبی علیہ السلام پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم قبر میں جائیں گے، قبر بھی جنت کا باغ بنے گی، میدان معاشر میں ہوں گے تو نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔